حضرت حمزہ، حضرت عبیدہ اور 24 ایئرس اولڈ حضرت علی علیہ السلام سامنے آئے۔ جنگ بدر کیوں ہوئی تھی، جسے یوم الفرقان بھی کہتے ہیں؟ اس کے پیچھے وجہ کیا تھی؟ ابو سفیان شام سے قافلہ لے کر مکہ جا رہا تھا، جس میں 50,000 سونے کے سکے اور ہر قسم کے مال موجود تھے، اور مسلمان اس قافلے کو لوٹنے کے لیے ریڈی تھے، کیونکہ اس قافلے میں آدھے سے زیادہ مال مسلمانوں کا تھا۔ اصل میں جنگ بدر سے 1 سال پہلے جب مسلمان مکے سے ہجرت کر کر مدینہ گئے تھے تو وہ اپنے ساتھ کچھ بھی لے کر نہیں گئے تھے، سوائے ان کپڑوں کے جو انہوں نے پہنے تھے۔ مکے والوں نے ان کی ساری چیز، گھر، زمین بیچ دی تھی، اور انہی مکے والوں نے انہیں مجبور کیا تھا ہجرت کرنے کو۔ تو جیسے یہ خبر ابو سفیان کو ملی، اس نے فوراً ایک خط مکے بھجوایا تاکہ مکے والے فل اسپیڈ اس قافلے کی مدد کو آئیں۔ وہ بندہ جیسے مکہ پہنچا، اس نے اپنے اونٹ کے ناک اور کان کاٹ دیے اور اپنے کپڑے پھاڑ کر زور زور سے چلانے لگا۔ یہ اس وقت ان زمانوں میں ان لوگوں کا ایمرجنسی دکھانے کا طریقہ ہوا کرتا تھا۔ مسلمان فوج اس قافلے کو لوٹنے کے لیے نکل چکے تھے، اور مکے میں ابو جہل مسلمانوں پہ حملے کے لیے تیاری کر رہا تھا۔ ابو جہل نے 313 آدمی کے بدلے 1000 آدمی لیے، 2 گھوڑوں کے بدلے 100 گھوڑے لیے، 70 اونٹوں کے بدلے 170 اونٹ لیے۔ تب تک ابو سفیان کا قافلہ مین روڈ کو چھوڑ کر کسی اور راستے سے مسلمانوں سے بچ کر بھاگ گیا تھا۔ تو اب جنگ کا کوئی وجہ نہیں بنتا تھا، کیونکہ قافلہ تو بچ گیا تھا۔ لیکن ابو جہل نے کہا اب قافلہ بچ بھی جاتا ہے تب بھی ہم ان مسلمانوں کو نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ ان کے ایک ایک بندے کو مارنے کے لیے ہمارے پاس 3 بندے موجود ہیں۔ دوسرے دن جب ابو جہل کی فوج سامنے آئی تب وہ مسلمان سے 3 گنا بڑی تھی۔ عتبہ، ویری ریچسٹ بزنس مین، اپنے بھائی اور بیٹے کے ساتھ سامنے آیا اور مسلمانوں کو چیلنج کیا کہ کوئی ہے جو ہم سے آ کے لڑ سکے؟ تو مدینہ کے 3 انصار ان سے لڑنے آئے تو عتبہ نے کہا ہمیں اپنے بھائی کے سر کاٹنے ہیں جنہوں نے اپنے باپ دادا کے مذہب سے بغاوت کی ہے۔ حضرت حمزہ، حضرت عبیدہ اور 24 ایئرس اولڈ حضرت علی علیہ السلام سامنے آئے اور لڑائی شروع ہوئی۔ عتبہ، اس کا بھائی اور بیٹا مارا گیا۔ پھر غصے میں ابو جہل نے مسلمانوں پہ پوری طاقت سے حملہ کیا، لیکن دھیرے دھیرے ایک مسلمان کے بدلے 5 کافر مرنے لگے، اور وہ پیچھے ہٹ گئے اور سوچنے لگے کہ ہم ان سے 3 گنا زیادہ بڑے ہیں، پھر بھی ہم ہار رہے ہیں۔ ابو جہل پھر فل فلیج حملے کا حکم دیا، لیکن پھر وہی ہوا، کافر فوج پیچھے ہٹی اور بھاگنے لگی۔ اس بار مسلمانوں نے ان پر حملہ کر دیا اور کافروں کی فوج میدان چھوڑ کر بھاگنے لگی ہر طرف، جس میں ابو جہل مارا گیا۔ مکہ میں سارے جیت کی خبر کا انتظار کر رہے تھے، کیونکہ پچھلے 60 سالوں میں مکہ کے قریش کو کوئی بڑی شکست نہیں ہوئی تھی، اور 65 سال پہلے اربعہ کے 60,000 فوجوں کو بھی ہرایا تھا، اور اس کے وجہ سے پورا عرب قریش کو اپنا لیڈر مانتا تھا۔ لیکن اب مکہ کے قریش صرف 313 سے ہار گئے تھے۔ پہلے مکہ والوں کو یہ یقین ہی نہیں ہوا کہ وہ ہار چکے ہیں، لیکن پھر یہ مان لیا کہ یہ جنگ اور اپنی عزت پورے عرب میں ہار چکے ہیں۔